اچھا، یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ اگر کسی کو نماز وتر میں پڑھی جانے والی دعائے قنوت نہ آتی ہو تو وہ کیا پڑھے، اور کیا وتر میں دعائے قنوت ہی پڑھنی ضروری ہے؟ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نماز وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد کوئی مخصوص دعا اس طور پر متعین نہیں ہے کہ اگر وہ مخصوص دعا نہ پڑھی تو نماز وتر درست ہی نہ ہوگی۔ البتہ یہ جو دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک و نستغفرک، اس دعائے قنوت کی احادیث میں بکثرت تاکید آئی ہے، اسی لیے فقہائے احناف فرماتے ہیں کہ وتر میں اس دعائے قنوت کو پڑھنا افضل اور اولا ہے۔ اور اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ یاد کرنے کی کوشش کرے، اور جب تک یاد نہ ہو جائے اس وقت تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اس دعا کو پڑھ لیا کرے۔ اور اگر یہ دعا بھی یاد نہ ہو تو کم از کم اللہم اغفر لی 3 بار پڑھ لیا کرے تو اس کی نماز وتر درست ہو جائے گی۔ اور ساتھ اس میں یہ بھی ذہن نشین رہے کہ یہ دعائے قنوت اکثر ہم لوگوں نے بچپن میں یاد کی ہوتی ہے، اور اس میں بہت ساری تلفظ کی اور لفظی غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں، اس لیے بچپن کی یاد کی ہوئی یہ دعائے قنوت ہم کسی عالم کو، کسی قاری صاحب کو سنائیں تاکہ ہماری زیر زبر کی کوئی غلطی، تلفظ کی کوئی غلطی، اعراب کی اگر کوئی غلطی ہو تو وہ نکل آئے اور ہم درست طریقے پر اس دعائے قنوت کو اپنی نماز وتر میں پڑھیں۔ اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے دہانی میں آدمی وتر پڑھ رہا ہوتا ہے اور تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کے بجائے رکوع میں چلا جاتا ہے، تو اس صورت میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، اور واجب کے ترک کرنے پر سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد بھول کر رکوع میں چلا گیا ہے تو اب اسے رکوع سے واپس قیام کی طرف لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ شخص رکوع سے اٹھ کر حسب معمول 2 سجدے کرے اور آخری قعدے میں تشہد پڑھ کر سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھ کے سیکھ کر ادا کرنے کی اور تمام عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔